سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کو ہوگا. جی حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بھی تشریف فرما. حضرت مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. نظم بگڑ گیا ہے. نہیں ایسا کیسے جتنا ہو سکے 10-15 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک. سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اما بعد. حضرت صدر محترم علماء عالی مقام ذمہ داران شہر میسور، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے جمعیت علماء شہر میسور کو اور اس کے مخلص خدام کو اپنی طرف سے اور حضرت صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت کی سب سے اہم ضرورت قومی یکجہتی کے تحت آج کا یہ جلسہ منعقد کیا. بعض کام ایسا ہوتا ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہوتا ہے مگر وہ وقتی ضرورت ہوتا ہے. حالات بدلنے سے ضروریات بھی بدل جایا کرتی ہیں، لیکن یہ کام قومی یکجہتی کا، یہ ہندوستانی مسلمانوں کا انتہائی بنیادی کام ہے، انتہائی ضروری کام ہے. ہر حالت میں ان کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے تھا، لیکن زمانہ ہوا ہم لوگوں نے اس کام کو فراموش کر دیا تھا. جبکہ کسی بھی داعی کے لیے فرقہ وارانہ ہم آہنگی، آپسی بھائی چارہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں، اور پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے آس پاس بسنے والے عرب قبائل کے ساتھ جو آپ کے ہم مذہب نہیں تھے، یہود و نصارہ کے قبائل کے ساتھ جو آپ کے نہ صرف یہ کہ ہم مذہب نہیں تھے بلکہ ان کے بہت سارے لوگ آپ کے در پہ آزار اور دشمن بھی تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ جو آسمانی کتاب نازل فرما رہا تھا، جس کی آیتیں اتر رہی تھی قرآن شریف، وہ اس کے منکر اور مکذب بھی تھے، اور وہ آپ کو نبی اور رسول بھی نہیں مان رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں جو اخلاق پیش کیا، جو کردار پیش کیا، اور جس طرح سے آپ نے اپنے آس پاس بسنے والے انسانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا. آج ہم کو اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے نبی کریم کے خلق عظیم کے اس ورثے کو ترک کر دیا ہے. جبکہ ہم جس ملک میں بستے ہیں، ہندوستان، ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں اسلام کی شعائیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرّی دور میں، مبارک زمانے میں ہی پہنچ آئی تھی، اور پھر اسلام کے بھائی یہاں محمد بن قاسم کے ساتھ تشریف لائے تھے. لیکن عمومی طور سے ہندوستانی قوم کا مذہب اسلام نہیں بن سکا تھا، اس کے کچے پکے مکانوں میں اسلام داخل نہیں ہو سکا تھا. یہاں کی سسکتی ہوئی انسانیت اور مظلوم قومیں، جن کے یہاں پاکی ناپاکی کا کوئی تصور نہیں تھا، جن کے ہاں اپنے اور پرائے میں کوئی امتیاز نہیں تھا، جن کے ہاں حرام اور حلال کی کوئی تعلیم نہیں تھی، جنہوں نے انسان تو انسان
خدا اور بھگوان کو بھی مختلف خانوں میں بانٹ رکھا تھا. اگر مرد مر جایا کرتا تھا تو اس کی سہاگن کو یہاں زندہ جلایا جاتا تھا. اگر کسی انسان نے بھگوان کے کسی کتاب کا کوئی اشلوک سن لیا ہوتا تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جاتا تھا. کچھ قومیں ایسی تھی جن کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے معبود اور دیوتاؤں کو اپنی دھرم آستھا کے مطابق آبادیوں میں رکھیں، بلکہ وہ گاؤں کے باہر کسی درخت کے نیچے اپنے دیوتا اور اپنے معبودوں کو رکھا کرتے تھے. یہ رسم آج بھی کافی حد تک اس ملک میں جاری ہے. اونچ نیچ، بھید بھاؤ، نفرت، ایک ہی خدا کے پیدا کیے ہوئے انسان، ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی رزق کھانے والے، ایک ہی سرزمین میں رہنے والے، لیکن ان میں اتنی تفریق تھی کہ الگ الگ خاندان کے الگ الگ دیوتا تھے، ان کے الگ الگ رسم و رواج تھے، حالانکہ سب انسان تھے. اس تفریق کو اسلام نے ہندوستان میں جس دور میں مٹایا ہے اس دور کو ہندوستان کا ذرّی دور کہا جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو میرے دوستو تو اس دور کی ابتدا ہندوستان میں ہوتی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی مبارک آمد سے. جس زمانے میں ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، یہ دیش بھید بھاؤ سے، نفرتوں سے، ظلم اور تعدی سے، حق تلفی سے بھرا ہوا تھا، اور کوئی سسکتی ہوئی انسانیت کو میرے دوستو چین اور سکون فراہم کرنے والا نہیں تھا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ داعیوں کا ایک قافلہ تھا، عالموں کی ایک جماعت تھی، صوفی درویشوں کا ایک بہت بڑا جتھا تھا. انہوں نے اس پورے ملک میں پھیل کر کے، جبکہ ملک ان کے ہم مذہب لوگوں کا نہیں تھا، حکومتیں ان کی معتقد نہیں تھی، قدم قدم پر ان کے راستے میں کانٹے بچھے ہوئے تھے. ایک دشوار گزار تاریخ اور دشوار گزار دور سے وہ اس عظیم اور مہان بھارت میں گزر رہے تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کے بعد ان کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اور ان کے بعد بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے خلفاء خواجہ علاء الدین صابر کلیری، نظام الدین اولیاء، یہ دیگر بہت سارے اللہ والے ہیں جن کو چشتی درویش کے نام سے ہندوستان کی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے. ان چشتی درویشوں کی محنت کے نتیجے میں میرے دوستو اس ملک کی کوئی برادری، کوئی ذات، کوئی خاندان، کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی ریاست اسلام کے نور سے محروم نہیں رہ گئی. ہر برادری میں، ہر زبان کے بولنے والے میں، ہر خطے میں رہنے والوں میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل گیا، اور لوگوں نے دور سے آئے ہوئے ان درویشوں کے مذہب کو قبول کیا. کیوں؟ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پیش کرنے میں کسی کی زبان نہیں پوچھی، کسی کا رنگ نہیں پوچھا، کسی کا خاندان نہیں پوچھا، کسی کا علاقہ نہیں پوچھا. بلا علاقائیت کی تفریق کے، بلا زبان کی تفریق کے، بلا رنگ و نسل کی تفریق کے ان چشتی درویشوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو پیش کیا. ان بزرگوں کا اخلاق پیش کرنا میرے دوستوں کسی بزدلی کی بنیاد پر نہیں تھا، کسی سیاست کی بنیاد پہ نہیں تھا، کسی سازش کی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ ان کے دامن میں ہاتھ، ان کے ہاتھ میں دامن تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء کا. ان کے زبان پہ دعوت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی زندگی اور کلام کی جس کو اس پوری دنیا میں انقلاب لانا تھا، اور پوری دنیا کے ظلم و تعدی کا علاج اللہ کی جس کتاب، رسول پاک کی جس سنت میں تھی، یہ لوگ اسی کے داعی تھے. ان کے سامنے اسوہ حسنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تھوڑی سی جد و جہد میں اتنی برکت عطا فرمائی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں 5ویں صدی ہجری کے بعد تشریف لے آئے، اور جب 7ویں صدی ہجری شروع ہو رہا ہے تو اس ملک کے طول و عرض میں جو آج کا ہندوستان نہیں، سن 47 سے پہلے کا مہان بھارت ہے، جو 18ویں صدی عیسوی کا مہان بھارت ہے، میرے دوستو اتنے بڑے ملک کی کوئی قوم، کوئی برادری، کوئی علاقہ، کوئی زبان اسلام سے محروم نہیں رہ گئی.
آپ دوسرے ملکوں میں جائیے، وہاں مسلمان کہیں ترکی سے آئے ہوئے ملیں گے، کہیں عرب سے آئے ہوئے ملیں گے، اس ملک کے باشندوں کی زبان الگ ہوگی، ان کا رنگ الگ ہوگا، وہاں بسنے والے مسلمانوں کی زبان الگ ہوگی، ان کا رنگ الگ ہوگا، دونوں کی تہذیب الگ ہوگی، دونوں کی ثقافت الگ ہوگی، دونوں کا کلچر الگ ہوگا، دونوں کی خواہشات اور ترجیحات الگ ہوگی، مگر پورے دنیا میں ہندوستان کو یہ فخر و امتیاز حاصل ہے کہ یہاں جو لوگ اسلام لے آئے اور یہاں کے جو مسلمان ہیں میرے دوستو، وہ اسی تہذیب کی پیداوار ہیں، اسی سرزمین کی پیداوار ہیں، یہیں کی زبان بولتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں فلاں نسل میں فلاں دو بھائیوں میں ایک نے اسلام قبول کر لیا، ہم اس کی اولاد سے ہیں، اور ایک نے اسلام نہیں قبول کیا، پڑوس کی بستی میں بسنے والے اس کی اولاد سے۔ اب سے چند دن پہلے تک یہ دونوں بھائی کی اولاد ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتی تھی، ایک دوسرے کے خوشی غمی میں شرکت کرتی تھی۔ مسلمان میرے دوستو دائی قوم ہے، دائی کبھی نفرت نہیں پھیلاتا، مسلمان دائی ہے، دائی کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کو خواجہ عثمان ہارونی نے خلافت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ ترا ولایت ہند آدم، کہ میں نے تم کو مملکت ہندوستان کی شہنشاہیت دیا، بادشاہت دیا، تو ان کے ساتھیوں نے کہا آجا ظلمت کفرست گفتن، یہ کہا کہ وہاں تو کفر کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ نے جواب دیا بس ظلمت رو بجستجوئے آب حیوانی، کہ جس کو آب حیات اور آب بقا کی تلاش ہے وہ پہلے ظلمات میں ہی غوطہ لگائے گا تو اسے آب حیات اور آب بقا ملے گی۔ میرے دوستو یہ کلام کسی اللہ والے کی زبان سے نکلا ہوا خدا کا الہام تھا، ہندوستان کی تاریخ کا فیصلہ تھا، چاہے آزادی سے پہلے کا دور ہو، چاہے آج کا دور ہو، چاہے کل والے ہندوستان کا دور ہو۔ میرے دوستو یہاں اسلام کی تاریخ انہی اولیاء اللہ سے جڑی ہوئی ہے، اور در پردہ اللہ کا تکوینی نظام انہی کی حکومت اس سرزمین پر چلائے ہوئے ہے۔ اس لیے اتنی آسانی سے یہاں مسلمانوں کو ختم کرنا، ان کے شعار کو مٹا دینا، ان کے تشخص کو ختم کر دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس ملک کی زمین نہیں فتح کی گئی ہے، اس ملک میں بسنے والوں کے قلوب کو فتح کیا گیا۔ آج بھی مسلمانوں کے محلے میں، مسلمانوں کے عبادت خانوں میں، ان کے مدرسوں اور ان کے اسلامی مرکز کے سامنے آپ نماز کے بعد دیکھیں تو غیر مسلم بھائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو اپنے مریضوں کو دم کرانے کے لیے لے کے کھڑی ہوتی ہے۔ آج بھی لوگ اپنی ضروریات کے لیے مذہبی پیشواؤں سے، دیندار لوگوں سے، مولوی ملاؤں سے رجوع کرتے ہیں، اور ان کا یہ یقین ہے کہ اللہ والے جس کے بارے میں دعا کر دیں گے اللہ ان کی ٹالتا نہیں، ان کی سن لے گا۔ ہم نے اس ملک کی زمین نہیں، اس ملک کے انسانوں کے قلوب کو فتح کیا تھا، اسی لیے مسلمان کہیں بھی تھا مٹھی بھر تھا میرے دوستوں، اسے تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی، وہیں کے لوگ اس کے ساتھ حسن احترام سے پیش آتے تھے، ان کے دلوں میں نفرت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمان وہاں رہتے تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ تھے، وہ کسی کی اذیت کا سامان نہیں تھے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ آپ اولیاء اللہ کی سیرت مطالعہ کر کے دیکھیے، علماء کرام کی سیرت مطالعہ کر کے دیکھیے، ان کی زندگیوں کے ہر زاویے میں آپ کو محبت کا ہی پیغام ملے گا۔ افسوس ہے جس پیغام سے آج ہماری زندگیاں محروم ہیں۔ آج ہم نے تعصب کو، تشدد کو اپنا فخر سمجھ رکھا ہے، اپنا ورثہ سمجھ رکھا ہے۔ ہم جن پیشواؤں کے نام لیوا ہیں، جن باپ دادا کی اولاد میں اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، میرے دوستوں وہ بزدل نہیں تھے، وہ دائی تھے، ان میں نفرت نہیں تھی، وہ بہادر تھے۔ یاد رکھو دائی بزدل بھی نہیں ہو سکتا اور دائی نفرت بھی نہیں پھیلا سکتا۔ اگر یہ دونوں پیغام آج ہماری قوم جو اس کے ہی باپ دادا کا پیغام ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا سبق ہے، اگر ہماری قوم اسے پھر اپنے دانتوں سے پکڑ لے، اپنے سینے سے لگا لے، تو میرے دوستو جو تنگیاں نظر آ رہی ہیں، جو حالات، بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کسی سیاسی مصلحت کے تحت،
کسی قومی اور ملکی مصلحت کے تحت یہ پیغام ہندوستانی مسلمانوں کو دیا ہے. معاف کیجئے گا، یہ ہمارا آبائی پیغام ہے، مکے سے چلا ہے. امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے دور تک یہی محبت کا پیغام چلتا رہے گا. ہم کسی مصلحت اور کسی بزدلی اور کسی سیاست کی وجہ سے محبت کا پیغام نہیں پھیلا رہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج جیسے ہم کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کے دور میں ان کو اور ان کے صحابہ کو بدنام کیا گیا تھا کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے اپنے سوا کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے. یہ بڑے سختگیر ہیں، یہ بڑے جنگجو ہیں، ہمیشہ ہتھیار کے ساتھ چلتے ہیں. کیسی عجیب بات میں کہا کرتا ہوں، یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، چراغ محبت بجھا جا رہا ہے. یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، چراغ محبت بجھا جا رہا ہے. جو پتا ہوا کا پتہ دے رہا تھا وہ پتا ہوا میں اڑا جا رہا ہے. آج مسلمان کو اپنے نبی کی سیرت نہیں معلوم، اپنے نبی کا اخلاق نہیں معلوم. یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، چراغ محبت بجھا جا رہا ہے. جو پتا ہوا کا پتہ دے رہا تھا وہ پتا ہوا میں اڑا جا رہا ہے. جو قاتل ہے، قاتل ہے، قاتل ہے، قاتل مسیحا اسی کو کہا جا رہا ہے. خدایا تیرے بندوں کی پیشانیوں پہ لکھا کیا ہے اور کیا پڑھا جا رہا ہے. اس زمانے میں اور اس زمانے میں لوگوں نے بدنام کر رکھا تھا کہ مسلمان اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. نبی کا خواب وحی سے کم نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ آئے. مکے کے قریب پہنچ کر کے حدیبیہ اور شمیسیہ کے قریب کفار مکہ نے محمد رسول اللہ کو روک دیا اور یہ کہا کہ آپ مکے میں نہیں آ سکتے. مراسلت ہوئی، لوگ گئے، صلح کی بات رکھی. مکے کے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. بعد میں میرے دوستو کچھ لوگوں کی سالسی سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی پیشکش کو قبول کیا. اب آپ غور سے سنیں صلح کیسی ہو رہی ہے. صلح کہا جاتا ہے کچھ امور آپ کے مانے جائیں، کچھ امور میرے مانے جائیں، اسے صلح کہا جاتا ہے. صلح اسے نہیں کہا جاتا کہ ایک طرفہ ساری بات مان لی جائے. لیکن دیکھو اللہ نے اسلام کی بقا اور ترقی کے لیے کیسا کیسا سبق اپنے نبی کی سیرت اور زندگی میں رکھا ہے. اگر آج اس سبق کو ہم اپنائیں تو اللہ تعالیٰ تنگیوں میں ہمارے لیے راستہ نکالے گا، دشواریوں میں ہمارے لیے سہولت پیدا کرے گا. ہماری بڑھتی ہوئی تعداد اور مقبولیت کو کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں پائے گی. میں کہا کرتا ہوں، حضرت صدر محترم بھی کہا کرتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان قوم پر کون سا ایسا ہتھیار ہے جو نہ چلایا گیا ہو، اور کون سا ایسا بم ہے ایٹم بم کے سوا جو نہ برسایا گیا ہو. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود کیا اذان بند ہو گئی؟ کیا مسجدیں ویران ہو گئی؟ کیا مینارے ڈھا دیے گئے؟ کیا قرآن کی درسگاہیں ویران ہو گئی؟ نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا تم جتنا دباؤ گے. نعرہ تکبیر. اور دنیا کی سپر طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں. ایک بہت بڑا ڈرامہ 9/11 کا رچا گیا تاکہ دنیا اسلام اور مسلمان سے بدزن ہو جائے. لیکن جاننے والے میری تصدیق کریں گے وہاں سے اسلام کی دعوت کے نئے راستے سامنے آ گئے. لوگوں کو طلب پیدا ہوئی کہ آخر جس قوم کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے، جس قرآن سے دہشت گردی کو جوڑا جا رہا ہے، آخر اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے. تیزی سے لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا اور میرے دوستو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. تو اس وقت بھی یہ بدنام کیا گیا تھا کہ مسلمان بڑے سخت گیر ہیں، اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتے. صلح ہو رہی ہے، اس بات پہ صلح ہو رہی ہے کہ آپ احرام پہن کے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا. رسول پاک نے کوئی مزاحمت نہیں کیا، فرمایا منظور ہے، آپ واپس چلے جائیے، آگے سال آئیے. اللہ کے رسول نے کہا منظور ہے. بغیر ہتھیار کے آئیے، فرمایا منظور ہے. آپ میں سے جن لوگوں کو اللہ نے
حرمین کی زیارت نصیب کی ہے وہ تصدیق کریں گے آج بھی 650 کلومیٹر کا سفر کم و بیش کتنا بھیانک سفر ہے. آج کی وہ پہاڑیاں اور وہ سارا خطرناک اور ہیبت ناک ہے میرے دوستو. ہم کو اور آپ کو لذت ان پہاڑیوں میں اس تصور سے ملتی ہے کہ کبھی ان پہاڑیوں نے نبی پاک کا دیدار کیا ہے, کبھی ان پر رسول پاک کی اور صحابہ کی پاک نظریں پڑی ہے, اس لیے ہمارے دل میں اس کی محبت گھر کیے ہوئے ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ راستہ بڑا پرخطر ہے. 1400 سال پہلے کا تصور لائیے, منظر آپ غور کیجئے, کتنا پرخطر راستہ رہا ہوگا, مگر شرطیں رکھی جا رہی ہے ہتھیار لے کے نہیں آئیں گے. اچھا آئیں گے, عمرہ کریں گے, عمرے میں 4 باتیں فرض ہوتی ہیں, احرام پہننا, طواف کرنا, سعی کرنا, حلق کرانا. شرط رکھی گئی 3 دن کے اندر اندر مکہ خالی کر دیں گے. کہاں منظور ہے؟ زمین و آسمان دنگ تھے کہ یہ شرطیں وہ منظور کر رہا ہے جس کے قبضے قدرت میں اللہ نے وہ دے رکھا ہے جو کسی انسان کے قبضے قدرت میں نہیں ہے. جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں, جس کی انگلی سے چشمے جاری ہوتے ہیں, جس کی ٹھوکر سے کنکریاں بولنے لگتی ہیں, جس کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں, جس کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج نکل آتا ہے, وہ کیوں کمزور ہے؟ کیا وہ بزدل ہو گیا ہے؟ کیا وہ کسی پریشانی میں ہے؟ کیا اسے اسباب ظاہری پر یقین نہیں؟ حاشا و کلا, نبی تو نبی ہوتا ہے میرے دوستو. اس کو صحیح اخلاق خدا کے حکم کے مطابق پیش کرنا تھا. اس نے مشرکین کی تمام شرطیں قبول کر لیا. صحابہ تلملا رہے تھے. حضرت عمر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ان کی شرطیں کیوں مان لی جا رہی ہیں؟ مشرکین نے ایک شرط اور بھی لگا دیا, اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس جاتا ہے واپس کرنا ہوگا. تمہارا کوئی آدمی مرتد ہو کے ہمارے پاس آتا ہے ہم واپس نہیں کریں گے. سب نے برداشت کر لیا, صلح نامہ لکھا گیا. میرے دوستو مومن ہو, دل کی گہرائیوں میں جھانک کر کے دیکھو, ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ صلح نامہ مشرکین مکہ کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے. ہم یہاں محمد الرسول اللہ کو برداشت نہیں کرتے, محمد بن عبداللہ لکھنا پڑے گا. حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی, داماد, اولاد کی طرح پالا تھا. حسنین کے والد حیدر کرار جن کی ہیبت کی قسم کھائی جا سکتی ہے, انہوں نے کہا میں نہیں کاٹ سکتا, میں اپنے قلم سے اپنے نبی کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں, میں نہیں کاٹ سکتا. تکرار ہو رہی تھی, رسول پاک نے فرمایا مٹا دو. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول نے خود اسے مٹوا دیا اور کہا لکھ دو محمد بن عبداللہ. وہ رسالت, وہ توحید جس پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, مشرکین مکہ سے صلح ہو رہی ہے. وہ صلح نامہ میں محمد بن عبداللہ کو تو گوارا کرتے ہیں, محمد الرسول اللہ کو گوارا نہیں کرتے. میرے دوستو مومن وہ ہے جو بن دیکھے یقین کرے. مومن وہ ہے جس کو اللہ پر بھروسہ ہو, رسول اللہ پر بھروسہ ہو. حالات یہ ہو رہے ہیں, آسمان سے سورت نازل ہو رہی ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ اے نبی ہم نے فتح مبین کا دروازہ کھول دیا. چنانچہ سیرت اور تاریخ پڑھنے والے موافق یا مخالف سارے مورخین اور سیرت نگار اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام جتنی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے اس سے پہلے اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیلا تھا. کیوں؟ جو بدنام کیا گیا تھا کہ مسلمان جنگجو ہوتا ہے, مسلمان سختگیر ہوتا ہے, مسلمان بات بات میں تلوار اٹھا لیتا ہے, مسلمان ایک لڑاکا قوم ہوتی ہے, بد اخلاق قوم ہوتی ہے, اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتی. زمین و آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ مسلمان تو وہ ہے جو ہر طرح سے جھک کر کے صلح کر لیتا. مسلمان کے لیے قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, زندگی کے ہر موقع اور ہر شعبے کے لیے بہترین تعلیمات ہیں. آج کا ہندوستانی مسلمان, آج کے علماء, آج کے مشائخ, آج کے عمائدین جتنا فخر کرے اپنے اوپر کم ہے کہ ان کے درمیان وارث رسول, نائب رسول, جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی جیسا علم و عمل کا پختہ ایک انسان ہے جس نے پھر یہ پیغام دیا ہے کہ اے مسلمانوں, اگر اس ملک میں تم کو جینا اور رہنا ہے تو محمد رسول اللہ کے اخلاق کو پیش کرنا ہے. علاقے کے تقسیم سے اوپر اٹھ کر کے, زبان اور فرقوں کی تقسیم سے اوپر اٹھ کر کے, ذات اور برادری کی تفریق سے اوپر اٹھ کر کے
مذہبوں کی تفریق سے اوپر اٹھ کر کے بلا تفریق دوست دشمن سب کے لیے محمد رسول اللہ کا اخلاق پیش کرو، تم دلوں کے مالک بن جاؤ گے۔ اس ملک میں سن 47 میں قربانی کے بعد لاکھوں انسانوں کی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آزادی آئی۔ میرے دوستو، آزادی کے بعد 1950 میں جمہوریت آئی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود کا انکار نہیں کر سکتی۔ ہمارا وجود بڑے سے بڑے دشمن کو بھی مسلم ہے کہ اس ملک میں ہم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کنیا کماری سے راج کماری تک، کلکتہ سے لے کے میرے دوستوں ادھر دلی اور راجستھان تک گاؤں گاؤں قریہ قریہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہماری تعداد سرکاری اعتراف کے مطابق 25 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے وجود کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء احساس کمتری میں ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ میں اور میرے اکابر کہتے ہیں مسلمان اقلیت میں نہیں، دوسرے درجے کی سب سے بڑی اکثریت میں ہے۔ جتنی بڑی ہماری تعداد ہے، بعض ملکوں میں اتنے انسان نہیں بستے جتنے مسلمان یہاں بستے۔ اگر مسلمان دیندار ہو، اس ملک کی کل آبادی 1 ارب سے تھوڑا زیادہ ہے، میں کہا کرتا ہوں اگر مسلمان داڑھی رکھ لے، مسلمان ٹوپی پہن لے، مسلمان کی زبان پہ تسبیحات ہوں، تو جہاں کہیں 4 آدمی کھڑے ہوں گے چوتھا مسلمان ہوگا۔ ہمارے وجود کا کائنات میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں، مسئلہ حقوق کا ہے، حقوق کا مسئلہ ہے۔ ہمارے سماجی حقوق ہیں، ہمارے سیاسی حقوق ہیں، ہمارے تعلیمی حقوق ہیں، ہمارے تجارتی حقوق ہیں۔ اس ملک کے ذرے ذرے پر جتنا کسی اور کا حق ہے اس سے کچھ کم ہمارا حق نہیں ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، نہ ہم اپنے مذہبی مسائل کو جانتے، نہ اپنے ہم ملکی مسائل کو جانتے۔ ہم کو شکر گزار اور قدردان ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء نے تاریخ کے اس نازک موڑ پر جب چاروں طرف نفرت کی ہوائیں چل رہی ہیں، چاروں طرف مذہب بیزاری کی ہوائیں چل رہی ہیں، دلوں کو جوڑنے کا پیغام دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، مولانا ارشد صاحب نے یہی کہا، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خیز۔ ہم بہت سو چکے، جو پیغام لے کے ہمارے آبا اجداد یہاں آئے تھے، آج ہم نے اس اصل پیغام کو چھوڑ دیا ہے، اس اصل راس المال کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج کی اس قومی یکجہتی کے جلسے میں ہم میں سے ہر ایک یہ وعدہ کر کے جائے کہ میرے دوستو، ہم کو خوشی اور غمی میں، غصے غضب اور رضا میں، ہر موقع پر محمد رسول اللہ کے میں آخری بات مختصر کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہمارے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں مکتب میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک بڑھیا کانٹے بچھایا کرتی تھی، گندگی ڈالا کرتی تھی۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالی بھی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا ناغہ وہ بڑھیا آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، گندگیاں اکٹھا کر کر کے رکھتی، محمد رسول اللہ جب گزرتے تو ان کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی۔ حالات بتاتے ہیں آپ کے دولت قدے سے جہاں آپ رہتے تھے، حرم کے راستے میں اس بڑھیا کا مکان پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، آپ گزرے، نہ گندگی پھینکی گئی نہ کانٹا ڈالا گیا۔ دوسرے دن پھر آپ گزرے، آج بھی سناٹا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ تیسرے روز آپ ٹھہر گئے اور پڑوس والوں سے پوچھا، یہاں ایک ایسی بڑھیا تھی، ایسا ایسا ہوا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ میری بات کو مذہبی پیشوا، عالم علماء، عمائدین ذرا غور سے سنیں۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہو گئی ہے۔ کوئی میرے جیسا مادرزاد ولی ہوتا تو بولتا میری کرامت ہے، وہ بیمار ہو گئی ہے، اسے میرے راستے میں کانٹے بچھایا، مجھے برا بھلا کہا، گندگی ڈالا، دیکھا اللہ نے اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ رسول پاک نے کہا اس اماں کا گھر کہاں ہے؟ کسی ایک میں رہبری کیا،
آپ اس کے دولت قدے پہ تشریف لے گئے اور اس سے کہا بوڑھی اماں یہ نہ سمجھنا تمہاری کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تم کو جس خدمت کی ضرورت ہو بے تکلف مجھے بتاؤ۔ راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کے شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی جس کے اخلاق سے مطمئن نہ ہو۔ پڑوسیوں کے حقوق جتنا آپ نے بیان کیے ہیں کائنات کے کسی مذہبی پیشوا نے نہیں بیان کیا، اور میرے دوستوں کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا علم الہی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ پر اللہ اپنے علوم نازل کرتا ہے، آپ زبان سے جو بولتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کے بول کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس لیے جمعیت علماء ہند نے کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں، کسی سیاست بازی کے لیے نہیں، میرے دوستو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر کے ہندوستان میں بسنے والے 25 کروڑ مسلمانوں کو پھر وہی تو آواز دیا ہے کہ پلٹ کر کے آؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر انسان سے اس کا مذہب پوچھے بغیر اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مظلوم کا مذہب نہیں پوچھا کرتے، ضرورت مند کا مذہب نہیں پوچھا کرتے، کوئی بھی ہو، ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے، محتاج ہے، پریشان حال ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرو۔ اس موضوع کی قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں اور محمد رسول اللہ کی بے شمار حدیث ہیں جو آپ علماء کرام سے سنتے رہے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ مجھ طالب علم کو بھی اپنی حاضری درج کرانے کے لیے یہ چند باتیں کہنی تھی۔ اللہ تعالیٰ آج کے آپ کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس آواز کو اللہ تعالیٰ ملک کے ایک ایک کونے تک پہنچا دے اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ثابت قدم فرمائے، اور جو لوگ ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، نفرت کا بیج بو کر کے آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ اپنے ناپاک عزائم میں ناکام فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ حضرات انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ حضرت والا حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکات ان کا ابھی فون آیا، حضرت سیرن پٹن پار کر چکے ہیں، انشاءاللہ بہت کم ہی وقت میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ حضرت نے مجھے پوچھا کہ لوگ ہیں، حضرت کہا آپ کے دیوانے آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لا کر کے تو دیکھیں سرزمین ٹیپو کی مجلس بستی ہے، انشاءاللہ کریں گے نا ابھی؟ جب حضرت والا تشریف لائیں گے تو اطمینان سے آنے دیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، اطلاع مل رہی ہے کہ باہر بھی بہت سارا ہزاروں کا مجمع موجود ہے، لہٰذا جب حضرت والا آ جائیں پروانہ